اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی حقیقت۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں اگر آپ نے سنی ہو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے بارے میں ہی ہم بات کر رہے تھے۔ انسان، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے دنیا میں، اس کی منزل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس کی منزل قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے اور خرچ ہونے والی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو یہ مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 5 ارب ایک شخص نے 60 سال کی زندگی میں 5 ارب روپے کما لیے اور 5000 جریب اس کی زمین ہو گئی۔ اب 63 سال میں یا 65 سال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی کاغذات وغیرہ آپ رکھیں گے اس کے پاس کہ بھئی تم نے 60 سال کی یہ کمائی ہے، یہ تو لیتے جاؤ؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور نہ کوئی، میں نے دیکھا ہے کہ 10 روپے کسی نے کفن میں رکھے ہوں کہ یار 10 روپے بھی نہیں رکھتے نا، چاہے جائے کہ وہ 5 ارب روپے۔ سب کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے، خرچ ہو جائے تو خرچ ہونے والی چیز سے تو دل لگانا کیا۔ تو بہرحال یہ دنیا، اگر کوئی منزل مقصود بناتا ہے دنیا کو، تو وہ انتہائی بے وقوف شخص ہے، وہ تو رہے گی نہیں اس کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد میں یہی مضمون ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا میں نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ اور اس کو زبان دی ہے، 2 ہونٹ دی ہیں، اور اس کو 2 راستے بتائے ہیں، وہدیناہ النجدین۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کو میں نے اپنا راستہ تو بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہر ایک میرا مخاطب ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کہ آپ نے اپنی منزل دنیا کی تھوڑا سا یعنی یہ ایک بنیادی بات ہے، جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو تو ایک بات نوٹ کر لیں، کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے پھر۔ ہاں، اللہ کا آپ نے انتخاب کر لیا تو ہر کام آپ کا نیکی بن جائے گا، خواہ وہ آپ دہی بڑے کھا رہے ہیں، آلو چاٹ کھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، محل بنا لیں اپنے لیے اور کارخانے لگا لیں، جو بھی کریں وہ نیکی کے کام ہیں۔ جو بھی کریں دنیا کا، آپ سو رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے۔ جو بھی کام، نام کوئی ایسا مجھے چیز بتا دیں جو نیکی نہ ہو، ہر چیز نیکی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال، لیکن اگر اللہ منزل نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں کہ آپ کی یعنی اگر آپ کسی منزل کا تعین نہ کریں اور صبح کو گاڑی نکال لیں اور 8 گھنٹے تک گاڑی چلاتے رہیں، تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں۔ 8 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا پیٹرول خرچ ہو جائے گا؟ 2000 روپے کا۔ 8 گھنٹے ڈرائیونگ سے مسلسل آپ ڈرائیونگ کریں، 2-3 ہزار روپے کا تو لگ جائے گا، 4-4.5 ہزار روپے کا لگ جائے گا۔ چلو، لیکن وہ تو آپ کی فضول گئے۔ بڑی اچھی آپ نے ڈرائیونگ کی، بڑے بچایا لوگوں کو، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، بڑی جانیں بچائی۔ شام کو جب واپس آئیں گے آپ کی واپس بھی پھر انسان بھٹک جائے نا، تو یہ پھر بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کی منزل کا تعین نہ کرے تو اس کو اب بھٹکا ہوا کہتے ہیں قرآن کی راہ۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے جو ہٹ گئے تو اب بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور نہ آپ بنانا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹک گئے۔ اب بھٹکا ہوا انسان اگر جو بھی کرے تو پھر تو وہ بھٹکا ہوا ہی ہے۔
اصل جو چیز ہے منزل کا تعین ہے، اور یہ ہم نہیں کر پاتے، اس پہ ہماری سوچ بھی نہیں آتی ہے عام طور پہ کہ ہم اپنے لیے کوئی منزل کا تعین کر لیں اور اس کی پھر فکر بھی کریں نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک منزل کا تعین ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں نا، آلریڈی ہم نے ایک یعنی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، کسی کا ہم نے دل نہیں دکھایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی یتیموں کی ہم خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ دیکھو میں نے اسپتال بنا لیا، کیا نام ہے؟ لیڈی ریڈنگ ہے نا، اور جو بھی ہے۔ تو یہ دیکھو میں نے نیکی کے اتنے کام کیے، اور آج بھی دیکھیں یہ ویسی یعنی باتوں میں بات آ گئی، امریکہ میں یا ایسے غیر جہاں یہودی عیسائی ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ بھائی اس نے تو کسی کو تکلیف دی، یہ تو اتنا اچھا انسان ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے، ایک طبقہ ایسا یہاں پہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ بس کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، غریبوں کی خبر گیری کرو، بس سیدھے تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی ایک سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے نہیں، اللہ کو نہیں ہے نا، اللہ کو تو نہیں ہے نا، اور ہمیں ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا پرواہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ تو بات یہ ہے، یعنی یہ ایک سوچ ہے، اس سوچ سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو حقوق العباد میں تو کوئی کمی نہیں کر رہا، پورے کر رہا ہوں، اور اللہ کو یہ ایک یقین ہے کہ اللہ کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے ہمیں جو یہ سمجھتا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ ایک میں نے آپ کو کہا نا دور جاہلیت ہے، وہاں جاہلوں نے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کتنے؟ 360 بت تھے، وہ جاہل تھے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں اصل دین، ہمیں محمد رسول اللہ نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے پرانا، یہ سابی ہو گئے، سابی بے دین کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ آج بھی آپ ہر ایک کو دیکھ لیں، کسی بھی راہ چلتے شخص کو دیکھیں کہ بھئی کیا تم گمراہ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے غصہ ہو جائے۔ اب سوال پوچھیں نا، یہ فتویٰ لگائیں بھی نہیں، صرف پوچھیں کہ یار تم گمراہ تو نہیں ہو گئے؟ گمراہ، راستہ کوئی غلط نہیں ہو گئے؟ یار کیا کر رہے ہو؟ اس میں تو خدا دے یار منزک، ابھی نماز پڑھ کے آئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گمراہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اس گمراہی سے اپنے آپ کو پہلے خود نکالنا ہوگا، اپنی زندگی کی راہ کا ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ واضح طور پہ کہہ سکیں، کوئی اگر پوچھے کہ منزل کیا ہے، آپ کہیں اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم